کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 6 کے ساتھ حاضر ہوں، اور کتاب جس کا ہمارا مطالعہ جاری ہے وہ ہے نہج البلاغہ کا تصور الوہیت، اور اس کا ہم صفحہ نمبر 40 تک پہنچ چکے۔ یہاں پہ موضوع ہے تعین و عدم تعین۔ تو یہ تھی تعین سے تجرید کی طرف ہجرت، اور اس ہجرت کے نتیجے میں ہم وجود پر پہنچے۔ گویا یہ آخری درجہ ہے کہ تجرید کا، اس لیے کہ وجود سے آگے آپ کہاں جائیں گے؟ کیا عدم کی طرف؟ مگر عدم پر تو بحث ہو نہیں سکتی، اس لیے مسلم متکلمین نے خدا کو واجب الوجود سے تعبیر کیا ہے۔ مسلمانوں کا پورا علم کلام وجود الہی کی تعبیر و تشریح واجب الوجود کی اصطلاح سے کرتا ہے۔ اگر نہج البلاغہ یا اس کا یہ حصہ 4 صدی کا مصنفہ ہوتا تو یہی ہوتا کہ ذات باری کی وضاحت واجب الوجود کی اصطلاح سے کی جاتی، لیکن نہج البلاغہ میں مختلف سمت سے سوچ کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ یہاں مسئلہ تعین سے تجرید اور تجرید سے تجرید کامل تک پہنچتا ہے، گویا تعین سے عدم تعین کی طرف سفر۔ اگلا پیراگراف ہے عدم تعین، لیکن یہ تو وہ منزل ہے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں، فکر کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اپنشد میں ایک جگہ جانگوالک سے جو قدیم ہندوستان کا محترم رشی اور صف اول کے دانشور تھے، پوچھنے والے نے حقیقت کبریٰ کے بارے میں سوالات کیے۔ سائل جانی بوجھی کائنات کے بابت سوالات کرتے کرتے ایک اس منزل پر پہنچا جہاں تعین کا دائرہ ختم ہو رہا تھا۔ سائل نے پوچھا تھا کہ فلاں چیز کی اصل کیا ہے؟ جواب اس کا عدم تعین سے دینا ممکن نہ تھا، جس پر جاگوالک نے کہا، اے سوالات پوچھنے والے، اب تو اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جہاں کچھ بھی پوچھا تو تیرے لبوں میں شعلے بھڑکنے لگیں گے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں تھی یہ عبارت، اور یہ کلوز ہو گئے۔ اگلا پیراگراف ہے خدا کے بارے میں اثباتی انداز بیان کی آخری حد غالباً بائبل میں آ گئی ہے۔ بائبل میں ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا کہ میں جب بنی اسرائیل سے یہ جا کر کہوں گا کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے تو کیا نام لے کر کہوں؟ کس نے تمہیں حکم دیا ہے؟ تو خدا نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ کہنا کہ میں ہوں کہ جو میں ہوں۔ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، اور اس سوال کے جواب میں کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، یہ کہنا کہ میں ہوں نے تمہیں بھیجا ہے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں یہ بھی ہے۔ اور پھر اگلا صفحہ 41، گویا خدا کی طرف کسی نسبت دینے کا مطلب خدا کا نام رکھنا ہے،
اور یہ نسبت لفظ خدا یا اللہ، یہودا، رام وغیرہ بہت سے الفاظ سے دی جا سکتی ہے، لیکن یہ انداز بیان سراسر تعین کی منزل ہے۔ انسانوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ اس تعین کی اساس قائم کیے بغیر نہ کچھ سوچ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے ذہن کی ایک سطح کے لیے یہ طریقہ تعبیر ضروری ہے، تاہم اس انداز کے بھی کئی درجے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کا سب سے زیادہ اونچا اور مجرد درجہ وہ ہے جو بائبل میں اختیار کیا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے حقیقت کبریٰ کے بارے میں ہوں کہ جو ہوں۔ وہ آخری انداز بیان ہے جو اثبات کے دائرے میں کیا جا سکتا ہے، بالفاظ دیگر اثبات کی حد تک اس سے زیادہ تجرید ممکن نہیں ہے۔ تاہم اثباتی سمت میں اس آخری تجرید یا تجرید کامل کے بعد بھی حقیقت کبریٰ کی صحیح نمائندگی نہیں ہو سکتی، یا یوں کہیے کہ تجرید کی ایک اور منزل تک پیش قدمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ حقیقت کبریٰ کی اصل نمائندگی ہو جائے تو حقیقت کبریٰ نہ رہے گی، محدود و متعین حقیقت ہو کر رہ جائے گی۔ لہٰذا تجرید کامل کے لیے وہ راہ اختیار کی گئی جو اس زمن میں اپنی مثال آپ ہے، اس لیے کہ تاریخ فکر انسانی، علم کلام یا مذہبی ادب میں یہ طرز تفکر بالکل انوکھا اور نرالا ہے جس کی کوئی اور مثال سامنے نہیں۔ نہج البلاغہ کا تصور الوہیت اس مرحلے پر ایک بالکل نئی سمت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو تصور الوہیت دیا وہ یہ تھا: تجرید کا کمال یہ ہے کہ صفات کی نفی کی جائے، یعنی حقیقت کبریٰ کی نمائندگی، توضیح یا تشریح کا سب سے ممکن اور سب سے زیادہ قریب تر انداز بیان یہ ہے کہ صفات کی نفی کی جائے۔ اگلا پیراگراف بڑا عجیب، بڑا غیر معمولی اور مذہبی عقیدہ پرستی کے نقطہ نظر سے بے حد انقلابی پہلو سامنے آیا۔ عقیدے سے معبود سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی اثباتی اکائی سے، لیکن سب سے بڑے اثبات تک پہنچنے کے لیے نفی کا راستہ تجویز کیا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف صفات کی نفی، یہ دیکھیں پھر آگے تھوڑا ڈیش دیکھیں پھر، لیکن کس صفات کی نفی کی جائے؟ علم، ارادہ، قدرت، جلال، جمال، یعنی گویا یوں کہا جائے کہ حقیقت کبریٰ علم سے بے بہرہ نہیں ہے، ارادے سے محروم نہیں ہے وغیرہ۔ بات بڑی عجیب سی ہے، تاہم صورتحال میں کوئی بڑی انقلابی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، مگر نفی صفات کا ذریعہ صرف اس ایک نقطے پر آ کر رکنے سے رہا۔ کہا تو یہ بھی جائے گا کہ یہ مت کہو کہ خدا موجود ہے، یعنی صاحب وجود ہے، بلکہ یہ کہو کہ معدوم نہیں ہے، موجود ہے، اثباتی انداز بیان ہے۔ اتنا ہی نہیں، وجود یا وجود محض بھی اثباتی طریقہ اظہار ہے، لہٰذا یہ بھی مت کہو کہ خدا وجود محض ہے۔ یاد رہے نفی صفات کی گئی ہے، ذات کی نہیں کی گئی۔ تاہم صحیح معرفت کا مرحلہ یہ بتایا گیا ہے کہ قناعت نفی پر کی جائے، اثباتی انداز بیان اختیار نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا موجود ہے کہنا غلط ہوگا کہ انداز بیان اثباتی ہو جائے گا، جس سے تعین پیدا ہوگا کہ خدا موجود ہے، یا یہ کہنا غلط ہے۔ تو پھر کیا موجود نہیں ہے؟ یقیناً موجود نہیں ہے، لیکن بات اس نقطے پر بھی آ کر نہیں رک جاتی، اس لیے کہ اگر یہ قضیہ کہ خدا موجود نہیں ہے صحیح ہے تو ساتھ ہی یہ قضیہ بھی تو صحیح ہے کہ خدا معدوم نہیں ہے۔ عجیب مشکل مرحلہ پیدا ہو گیا۔ اگلا پیراگراف ہے بعض مفکرین نے کہا کہ وجود اور عدم کے درمیان حال کی منزل ہوتی ہے۔
افلاطون نے کہا کہ یہ کائنات وجود اور عدم کی اشتراک سے بنی ہے، اور برٹرینڈ رسل کہتے ہیں کہ کائنات کی اصل نہ مادہ ہے نہ روح، بلکہ درمیان کی کوئی چیز ہے۔ غالباً یہ اگلا پیراگراف ہے، غالباً اپریل 1970 کا ذکر ہے۔ پشاور میں پاکستان فلسفہ کانگریس کا جلسہ ہوا تھا۔ میں نے اس میں جو مقالہ پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا، یہ انگلش میں ہے، اس کو میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ ٹو ایکسپلین دا فینومینن آف دس یونیورس وی نیڈ این ایکسٹرنل اینٹیٹی which should not exist۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مطلب یہ کہ اس کائنات کے مظاہر کی تشریح کے لیے ہمیں ایک ایسی قدیم ہستی کی ضرورت ہے جو وجود نہ رکھتی ہو۔ کتنی متضاد صورتحال ہے۔ ابھی مقالہ ختم نہ ہوا تھا کہ کئی حاضرین کھڑے ہو گئے۔ یہ صاف صاف تضاد ہے، واقعی صاف صاف تضاد تو تھا جسے دور بھی ہونا تھا، مگر کیا کیا جائے؟ صورتحال اس مرحلے پر تو یہی تھی۔ میں نے یہ موقف کیوں اختیار کیا تھا، پہلے اس کی وضاحت کر دوں، پھر اپنے موضوع پر لوٹوں۔ تو اب اگلا صفحہ ہے 43، اور یہاں موضوع ہے کہ وجود اور حرکت۔ میری سوچ یہ تھی، اب اس کے بعد ڈیش اور پھر آگے، یہ تھی کیا یہ ہے کہ وجود حرکت بغیر کوئی مفہوم پیدا نہیں کرتا۔ اس کائنات میں کوئی وجود ساکن نہیں ہوتا۔ یہ جو بعض اشیاء ساکن نظر آتی ہیں فی الواقع ساکن نہیں ہیں۔ وہ میز جو آپ کے سامنے رکھی ہے ان گنت الیکٹرانوں وغیرہ کا مجموعہ ہے جو سکون سے ناآشنا ہیں۔ تو مختصراً سکون اس معلوم کائنات میں موجود نہیں ہے، لہذا ہر موجود جس کا خارج میں تحقق ہوگا بہرحال متحرک ہوگا، بالفاظ دیگر ہر موجود متحرک ہوگا۔ اگلا پیراگراف، اس نقطے پر ارسطو نے مسئلے کو دوسری طرح حل کرنا چاہا۔ ارسطو نے کہا کائنات کی ہر چیز مادہ اور صورت سے مرکب ہے، اور مادے کی اس نے یہ تعریف کی کہ وہ حرکت اور تغیر کے اصول کا نام ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں۔ اور ارسطو نے یہ بھی کہا کہ صورت مادے کے ظہور کا طریقہ ہے، تو گویا اگر صورت نہ ہو تو مادے کا خارج میں تحقق بھی نہ ہوگا۔ گویا صورت بغیر مادہ ایک مجرد حقیقت بنا رہے گا، اور یہ واضح ہے کہ صورت کے مادے کے ساتھ وابستہ ہونے کا مطلب حرکت کا وجود میں آ جانا ہے، اس لیے کہ مادہ اصول حرکت و تغیر کا نام ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اصول حرکت و تغیر کا مطلب تو واضح ہے، مگر اصول سے یہاں کیا مراد ہے؟ یونانی لفظ مجھے معلوم نہیں، انگریزی میں لفظ پرنسپل استعمال ہوا ہے، جو شاید لاطینی لفظ پرنسیم کی جگہ ہے، یعنی مبدا۔ تو یوں کہیے کہ مادہ مبدا اصول و تغیر ہے، تو کیا حرکت و تغیر کا مبدا خود حرکت و تغیر سے کوئی مختلف چیز ہے؟ بحث دور تک چلی جائے گی، تاہم یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ صورت و مادے کی اجتماع کی صورت میں حرکت و تغیر کا ہونا لاابدی ہے۔ مادہ محض حقیقت مجردہ ہے، اگر صورت کے ساتھ نہ ہو گویا مادے کا خارجی تحقق یا وجود حرکت بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے مطلب اس دعوے کا کہ وجود اور متحرک دو ہم معنی الفاظ ہیں۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ اب اگر وجود و متحرک ہم معنی ہوں تو منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وجود حادث قرار پائے گا، اس لیے کہ متحرک بھی حادث ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 44، اور یہ بریکٹ میں دیے گئے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تاریخ اور کائنات میں میرا نظریہ، یہ بریکٹ کلوز۔ لہٰذا یہ
قضیہ پیدا ہوا کہ اس کائنات کی مظاہر کی تشریح کے لیے ہمیں ایک ایسی قدیم ہستی کی ضرورت ہے جو موجود نہ ہو۔ اگلا پیراگراف ہے، اب اس صورتحال کی روشنی میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ خدا موجود نہیں ہے، لہٰذا زیادہ صحیح طریقے کا اظہار ہوگا یہ کہنا کہ خدا معدوم نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ نہج البلاغہ کا نقطہ نظر ہے صفات کی نفی۔ صفات کی نفی کا مطلب ہے ہر قسم کے تغیرات کی نفی، ارسطو کی تمام صورتوں کی نفی، مگر اس نفی کے بعد پھر رہا کیا؟ ظاہر تجرد کامل۔ اب اگلا پیراگراف ہے، اب انتہائی تجرد کی منزل میں اثبات کا حکم لگانا تعین کا موجب بنتا ہے، جس سے تجرد کامل کی نفی ہوتی ہے، لہذا مناسب اور موزوں طریقہ یہ ہے کہ اظہار مدعا نفی کے ذریعے کیا جائے، یعنی نفی صفات کی جائے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ وہ نظریہ جسے وجودیت پسندی یعنی ایگزسٹیشلزم کہا جاتا ہے، فی الواقع موجودیت پسندی ہے، اس لیے کہ کرکیگور جو جدید موجودیت پسندی کے بانی لیڈروں میں شامل ہیں، کلیت پسندی یا تجرید سے خفا تھے۔ ان کا اور دوسرے موجودیت پسندوں کا موقف یہ ہے کہ وجود کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت تو موجود ہے، ایک زندہ اور جانی بوجھی حقیقت، ایک متعین اور طے شدہ حقیقت۔ اگلا پیراگراف کہ ایگزسٹیشلزم یقین کی طرف آخری ذقن ہے جدید فلسفے کی، گویا تجرید کامل سے بھاگ کر جدید انسان نے مکمل تعین میں پناہ لینے کی سعی کی ہے، لیکن یہاں ہم دوسری سمت میں سوچ رہے ہیں، یعنی تعین سے تجرید اور تجرید کامل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایگزسٹیشلزم پر یہاں بحث کا موقع نہیں، لیکن بات اگر تجرید سے بھاگنے کی ہو جو ہیگل کی یہاں پائی جاتی ہے، اور جس سے کرکیگور اور اب سارتر وغیرہ نے بغاوت کی ہے، اور یقیناً تعین میں اس جملے کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ اور جس سے کرکیگور اور اب سارتر وغیرہ نے بغاوت کی ہے اور تعین میں پناہ لی ہے، تو پوچھنا یہاں یہ ہوگا کہ تعین کسی ایک شخص مثلاً زید پر کیسے رکے گا؟ کرکیگور اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ زید ایک شخص ہے اور ایک متعین حقیقت، ہم اس متعین حقیقت کو لیتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ زید محض ایک اعتباری چیز ہے، حقیقی چیز نہیں، زید کسی شخص کا نام ہے۔ صفحہ نمبر 45 اور اگلا پیراگراف، کسی شخص کے نام کا کیا مطلب؟ یہ ڈیش اور پھر آگے کویسچن مارک۔ زید مجموعہ ہے بہت سے اعضاء کا، یہ اعضاء جدا جدا زید نہیں ہیں، سر زید نہیں ہے، ہاتھ پیر ٹانگ ناک اور کان زید نہیں ہے، دل جگر اور معدہ بھی زید نہیں ہے۔ زید نام ہے سب کے مجموعے کا، یہ مجموعہ خارج میں وجود نہیں رکھتا، خارج میں صرف اعضاء کا وجود ہے۔ زید کو سامنے سے دیکھا جائے تو پشت کا حصہ چھپا رہے جسم کے اندرونی حصے، سو وہ تو ایکس رے یا آپریشن کے علاوہ دیکھے ہی نہیں جا سکتے، اور ایکس رے یا آپریشن میں بھی وہ ڈی این اے جس سے مال کار سارا جسم مرکب ہے نہیں دیکھے جا سکتے۔ حالانکہ انسانی جسم
ان سب کا مجموعہ ہے۔ زید انہیں ڈی این اے کے مجموعے کا نام ہے۔ زید انہی ڈی این اے کے مجموعے کا نام ہے۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ ڈی این اے ایٹموں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ایٹم الیکٹرانوں اور پروٹونوں وغیرہ پر۔ تو پھر خارجی حقیقت کیا ہے؟ کیا زید لازماً نہیں؟ خارجی حقیقت تو الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون وغیرہ ہیں، لیکن ان نسبتاً آخری اجزاء کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ ہر وقت حرکت میں ہیں۔ تاہم اگر آپ ان کی رفتار کا پتہ چلانا چاہیں تو ان کی جگہ متعین نہ ہوگی، اور جگہ متعین کرنا چاہیں تو وہ بھی صحیح متعین نہ ہوگی، اس لیے کہ یہاں ہر لمحہ حرکت کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھا آپ نے، موجودیت والے تعین کی تلاش میں نکلے تھے، مگر تعین تو کہیں نہ مل سکا اور بات محض اعتبار کی نظر آئی۔ صحیح تعین یعنی خارج میں متعین تحقیق سرے سے موجود نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے تو پھر نفی صفات، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، کی بات پر لوٹ آئیے۔ خدا سے ساری صفات کی نفی یہی حقیقی معرفت ہے۔ اگلا پیراگراف ساری صفات کی نفی، اور پھر ڈیش کے بعد آگے اس کی وضاحت ہے کہ سوال یہ ہے پھر باقی کیا بچا؟ کانٹ کا خیال ہے ہم کسی چیز کو زمان و مکان کی چوکھٹے میں رکھے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن نہج البلاغہ کا اصرار یہ ہے کہ خدا کی بات کرو تو ان چوکھٹوں کو توڑنا پڑے گا۔ اور پھر میں ذاتی طور پر کانٹ کے اس خیال سے متفق نہیں، لیکن یہاں کانٹ زیر بحث نہیں۔ سوال تو صرف یہ ہے کہ کسی چیز، چلیے شے کہہ لیجیے، یہ صفحہ نمبر ہے 46، تو چلیے شے کہہ لیجیے کہ تعین بغیر کوئی بات کیسے کی جا سکے گی۔ اگلا پیراگراف ہے ہر صفت کسی قسم کے تعین کا نام ہے۔ صفت کے ذریعے آپ کسی چیز کے کسی پہلو کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ساری صفات کی نفی کر دی جائے تو پھر ہر پہلو کی نفی کرنی پڑے گی، ہر تعین کی نفی کرنی ہوگی۔ اگلا پیراگراف گویا نفی صفات کا مطلب ہے نفی تعینات، مکمل عدم تعین تجرید کامل۔ نہج البلاغہ کا موقف یہ ہے کہ یہی وہ نفی تعین تجرید کامل ہے جو گویا حقیقی معرفت ہے۔ تو اب بات یہ پیدا ہوئی کہ خدا ہے، خدا موجود ہے، خدا ہے یا خدا موجود ہے کا قضیہ اسی وقت صحیح ہوگا جب لفظ خدا کا مفہوم متعین ہو۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کا کہنا یہ ہے کہ تعین سے تصور الوہیت کی نفی ہوتی ہے، لہٰذا جب لفظ خدا، یہ انورٹڈ کاماز میں، کا استعمال ہی غلط ٹھہرا تو پھر خدا موجود ہے کا قضیہ بنانا بھی ممکن نہ ہوگا۔ اگلا پیراگراف ہے یوں یہ مرحلہ ہے تجرید کامل کا، لیکن اس منزل پر ہر شخص تو فائز نہیں ہو سکتا۔ تجرید کامل انسانی ذہن کی ترقی کا کمال ہے، اور اس کمال کے بعد بھی تجرید کامل کا پورا ادراک ممکن نہیں۔ اس لیے انسانی اذہان کی درجہ بندی کے تحت نہج البلاغہ میں حقیقت کبریٰ تک رسائی کے مختلف درجوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ورنہ بات اگر تجرید کامل کی رہے تو پھر خال خال ہی اس کی نوعیت کا اندازہ ہونا ممکن ہے، جو معاشرے کے بہت ہی بڑے حصے کی بنیادی اور دائمی اخلاقی اقدار یعنی حقیقت یعنی کبریٰ سے بے تعلقی کا سبب بنے گا، اور یہ صورتحال معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔
یہاں تک ہمارے اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم اپنے آڈیو کا بھی یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔